بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، بے شک نعمتوں کے شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اس کو ضرور نعمت سمجھیں اور بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ موجود ہیں، سب کو توفیق نہیں ملا کرتی، کسی کو توفیق ملتی ہے۔ یہ کام کیا کام ہے؟ یہ بہت ہی اونچا کام ہے۔ اس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پلٹ جاتی ہیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، ہماری اپنی زندگی میں تغیر آ جاتا ہے اور ایسا تغیر آتا ہے کہ جو ہمارے تصور میں نہیں ہوا کرتا۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور پچھلی زندگی کو اگر نئی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں چل رہے تھے۔ میں اس راستے میں نکلنے سے پہلے ایک ایسے ماحول سے گزر رہا تھا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی بدعت میں مبتلا تھی، بہت عجیب سی بدعت تھی۔ محرم کی الگ ہوتی تھی اور رجب میں الگ ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا حال عجیب سا تھا، اور میں بھی اس کو بڑے شوق سے ادا کیا کرتا تھا، وہ ساری رسم و رواج، اور ہم اس کو سب عبادت سمجھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن جب تبلیغ سے تعلق دیا تو میں فضائل اعمال گھر پہ لایا، اور فضائل اعمال میں سب سے پہلا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا سب گھر والوں کو جمع کیا اور اس میں وہ قصہ سنایا تو سب بے تحاشا روئے، اور میری بھی ہچکیاں بن گئیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، اور وہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہاں سے ہمارے گھروں سے بدعتیں نکلنا شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا اور گھر کے اندر پورا ایمانی اور اعمالی ماحول پیدا ہوا۔ تو ہماری زندگی میں اعمال آ جائیں اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ دین 5 باتوں کا نام ہے، یہ ہم غور سے سمجھ لیں۔ جب تک 5 چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہو جاتی ہیں، 5 سبجیکٹس ہیں، اگر کوئی 5 سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ پہ فیل ہو جائے تو اس کو ایمان کا شہادت سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، دینداری کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ اگر ہمیں دینداری کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو پھر ہمیں 5 سبجیکٹس میں پاس ہونا پڑے گا، اور پاس ہونے کے لیے ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے A+ آئیں، اچھے درجوں سے پاس ہوں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، اور بچے کو ہم انکریج کرتے رہتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو کچھ انعام دیتے رہتے ہیں چھوٹی سی عمر سے۔ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے تو ہم اس کو خوش کرتے ہیں اور مزید اس کو ترقی دینے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے ان 5 سبجیکٹس میں ہم اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں 5 سبجیکٹس کون سے ہیں، غور سے سن لیجئے اور عمل کی نیت کر لیجئے۔ سب سے پہلے ایمانیات ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو، پختہ ہو۔ کس درجے کا ایمان ہو؟ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے مطابقت چاہیے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں فرمایا کہ دیکھو یہاں ایک عورت رہتی ہے، اور اس عورت کے پاس کچھ بکریاں تھیں اور ایک کانٹا تھا جس سے وہ کپڑے بنا کرتی تھی۔ یہ عورت جہاد میں چلی گئی، جب جہاد سے واپس آئی تو اس کا ایک کانٹا گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اور بکریوں میں سے ایک بکری بھی چوری ہو گئی۔ تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان عورتوں کا بھی تعلق اللہ سے قوی ہوا کرتا تھا، وہ مانگنا جانتی تھی۔ ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے کہ ہم بھی مانگنے والے بن جائیں۔ تو اس عورت نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میں تو تیرے راستے میں گئی تھی، میری ایک بکری بھی چوری ہو گئی، میرا کانٹا بھی چلا گیا، اے اللہ مجھے میری بکری واپس کر دے اور میرا کانٹا بھی مجھے دے دے۔ وہ اتنا سا کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بکریاں عطا فرما دی اور 2 کانٹے دے دی۔ پھر ان صحابی سے کہا کہ تم جاؤ اس عورت سے اس بات کی تحقیق کر لو کہ کیا ایسا ہوا کہ نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول،
آپ نے فرما دیا اور پھر میں جا کر تحقیق کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو بات کہہ دی وہ پکی بات ہے، ایسا ہی ہوا ہے، ہوا ہوگا نہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، یہ تو ایمان ہو گیا۔ اس کے بعد اعمال میں ہم A+ لائیں، ایمان میں بھی کوشش کریں کہ پختہ سے پختہ ہو، ایمان کے ساتھ جز ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتوں کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ اگر تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے، کوئی اچھی بات آ گئی، کوئی بری بات آ گئی، اللہ معاف کرے، تو ہم مطمئن رہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ یقین میں پختگی ہو۔ اس کے بعد اعمال میں 5 نمازیں فرض ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں۔ مرد تکبیر اولیٰ کا ضرور اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ نکل جائے تو اس کو بہت بڑا نقصان سمجھیں، معمولی نقصان نہ سمجھیں، اور عورتیں اذان پر مصلوں پر آ جایا کریں۔ میں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جیسے ہی اذان کی اللہ اکبر سنی، عورت کے ذمے ہو گیا کہ سارے کاموں کو آن دا اسپاٹ یک لخت چھوڑ دیں اور مصلی پر آ جائیں، اللہ سے کہیں اللہ میں تیری بندی ہوں، مجھے تیرے حکموں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو نے مجھے پکار لیا تو پھر مجھے ضرور تیرا حکم پورا کرنا ہے۔ اس طرح لبیک کہتی ہوئی مصلی پر آ جائیں۔ یہ تو اللہ کی بندیوں کا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ عبادات کی لائن میں ہمارے پاس نفلوں کا ذخیرہ ہو۔ 4 نفل نمازیں تو پرسکرائبڈ ہیں، وہ تو پڑھنی ہے ہمیں۔ اشراق جو سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جو اس کی پابندی کرتا ہے اس کو مقبول حج مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ چاشت کی نماز بہت لمبی پڑھا کرتی تھی۔ ہم مختصر پڑھ لیں، 8 رکعتیں چاشت کی پڑھ لیں 4 اور 4 کر کے، اور چاشت کی نماز پڑھنے والوں کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور جنت میں ایک موتی کا محل بھی ان کو ملتا ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل کا اہتمام کرنے سے 12 سال کے نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو منتخب حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کے لیے اٹھے، پھر اپنے گھر والوں کو اٹھائے اور دونوں کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار کر لیں گے۔ تو ہم آج سے یہ پختہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے اور 2-4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے گر گڑا کر مانگیں گے، امت کا حال ٹھیک ہو جائے، امت راہ راست پر آ جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، اللہ کے حکام زندہ ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتوں پر لوگ عمل پیرا ہو جائیں، عورتوں میں پردہ آ جائے۔ یہ ساری باتیں مانگنے کی باتیں ہیں، خوب مانگے، اپنی دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ وہ وقت بڑا سہانا وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ خود پکارتے ہے، کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں مغفرت کر دوں اس کی۔ اس وقت ہم نہ سو رہے ہوں، اس وقت ہم کہیں کہ ہاں یا اللہ میں مغفرت کا چاہنے والا ہوں، میں سونے والا نہیں ہوں، میں سوال کرنے والا ہوں، میں اس وقت سو کیسے سکتا ہوں، تو خود پکار رہا ہے میں سوتا رہوں، یہ مجھے زیبا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ تہجد کی پابندی ضرور ہوا کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اور گھر جانے کے بعد بھی۔ اور ان باتوں کی ترغیب جتنی بھی عورتیں ملنے کے لیے آئیں، جتنے مردوں سے ہماری ملاقات ہو، اس بات کی ترغیب دیا کریں۔ یہ تو عبادت کی لائن میں ہو گیا۔ پھر عبادت کی لائن میں روزوں کی پابندی، نفلی روزوں کا اہتمام کوشش کریں تو اگر اللہ ہمت دے، ایام البید جو ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13، 14، 15 کے 3 روزے رکھ لیں، یا جمعرات روزہ رکھ لیں، یا پیر کے دن روزہ رکھ لیں، اور اگر ہمت دے دے تو ہر پیر اور ہر جمعرات اور یہ 3 روزے، اس طرح 10 نفلی روزے ہو جائیں گے۔ اپنی اپنی ہمت کے موافق ہیں کہ جتنی ہمت ہو اتنی کوشش کر لیں، لیکن پورے مہینے میں کم سے کم 3 روزے نفلی، اس کا بھی اہتمام کر لیں رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ۔
پھر اور بھی روزے کچھ آ جاتے ہیں محرم کے اور ذی الحج کے مہینے کے شروع کے، تو ان سب روزوں کی بھی کوشش کر لیں کہ اللہ توفیق دے دے۔ اور دوسرا نفلی فرض عبادات میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے ہماری عورتیں بالکل محروم ہیں، چونکہ مرد جو دیندار ہے وہ زکوٰۃ نکال لیتا ہے عورت کے زیورات کی اور عورت کے کچھ مال کی۔ عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا چاہیے، وہ کبھی جانتی ہی نہیں، جب کہ فرض ہے مرد پر بھی عورت پر بھی۔ تو مردوں کے ذمہ ہے کہ عورتوں کو یہی تو تعلیم اور تعلم ہے کہ عورتوں کو ذرا سمجھا دے کہ بھئی سال ہونے والا ہے، شعبان کا مہینہ آ گیا ہے اور رمضان میں ہم ہمیشہ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ تمہارے پاس جو زیور ہے اس کی قیمت 10,000 ریال ہے اور تمہارے پاس 2,000 نقد ہیں، تو 12,000 ریال ہو گئے۔ 12,000 ریال کے اوپر تمہاری اتنی زکوٰۃ بنے گی، تو یہ زکوٰۃ میں تمہاری طرف سے نکال دیتا ہوں، تم مجھے وکیل بنا دو یا تم اپنے کیش میں سے کچھ دے دو تاکہ تمہیں بھی اجر مل جائے۔ تو اس طرح عورتوں کو کیلکولیشن سمجھائیں۔ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے مال کی، تو مال میں سونے کا بھاؤ جو موجودہ بھاؤ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بھاؤ بھی اس کو بتا دو کہ آج کا ریٹ سونے کا یہ چل رہا ہے، تمہارے پاس 10 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، اور اس طرح کیلکولیشنس ہوتے ہیں تاکہ یہ جو فرض ہے اس کا پتہ ہو ہماری عورتوں کو۔ اور اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، ہر عبادت میں نفلی عبادتیں ہیں۔ نفلی صدقات میں جتنی اللہ ہمت دے دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ 20% نکالا کرتے تھے اپنی آمدنی کا، جیسے ہی تنخواہ ملی اس میں سے 20% الگ کر لیا۔ اگر 4,000 تنخواہ ہے تو 4 پنجے 800 ریال نکالیے انہوں نے الگ، 800 ریال الگ کر لیے کہ 800 ریال یہ میرے اللہ کے ہیں، اللہ کو میں دے دیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے خود بتایا تھا کہ بہت اللہ نے برکتیں دی۔ ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، حیدرآباد سندھ میں رہتے ہیں، آنکھوں کے سرجن ہیں، ان کو یہ قصہ میں نے بتایا تھا تو ان کی 5 لاکھ روپے آمدنی تھی ہر مہینے کی آنکھوں کے آپریشنس کی، تو انہوں نے 1 لاکھ روپیہ ہر مہینے الگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے سال انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی میں نے تو ابھی 25% کر دیا، 20 کی جگہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میری آمدنی 6.5 لاکھ ہو گئی، اللہ نے خود ہی بڑھا دی۔ کہا کہ اللہ نے کہا تم مجھے 1 لاکھ دیتا ہے تو میں تجھے 1.5 لاکھ دے دیتا ہوں۔ تو دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی۔ تو اس طرح خیرات کا سلسلہ نفلی بھی ہمارے پاس ہو، اور عبادت کی لائن میں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ حج کر لیں۔ اور حج تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ استطاعت کی بات ہے، من استطاع الیہ سبیلا، حج سب پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ یہ تو عبادت کی لائن ہو گئی۔ اور پھر تیسری لائن جو ہے نا معاملات کی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ معاملات میں بہت کمزوری ہوتی ہے، معاملات کا دین بڑا سخت دین ہے، وہ اس وجہ سے ایک حدیث بڑی سخت حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا مفلس تو وہ جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس اعمال اتنے ہوں کہ پہاڑ دب جائے، لیکن جب مطالبے والے کھڑے ہوں گے، کسی کو ستایا، کسی کو کچھ گالیاں دی، کسی کا مال کھا لیا، یہ سب مطالبے والے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کی ساری نیکیاں ان مطالبے والوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر بھی مطالبے والے کچھ باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے معاملات ہمارے بڑے درست ہوں سب کے ساتھ۔ اور معاشرت یہ چوتھی چیز ہے، معاشرت رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، صلہ رحمی، سب کے ساتھ اچھا تعلق۔ کسی کے ساتھ رشتہ توڑنا، تعلقات توڑنا یہ بالکل بھی نہ ہو۔ کوئی اگر تعلقات توڑ بھی دے تو اس کے ساتھ تعلقات جوڑ لینا۔ اور 5ویں بات جو ہے نا، 5واں سبجیکٹ یہ اخلاقیات ہے، اچھے اخلاق ہوں، مسکرا کے بات کریں سب سے، اچھے خوش اسلوبی سے بات کریں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ ہم 3 چیزیں اللہ سے مانگا کریں، اللہ ہمیں میٹھی زبان دے دے اور رونے والی آنکھیں دے دے اور نرم دل دے دے، نرم دل، سب کے لیے بھلائی والا دل ہو۔ اگر یہ 5 سبجیکٹس میں ہم پاس ہو گئے تب تو ہم دیندار ہیں، ورنہ لوگ ہمیں چاہے دیندار کہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ آج کل عرف عام میں صرف نمازی کو دیندار کہا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ پکا نمازی ہے، بہت دیندار ہے۔ بہت دیندار نہیں ہے جب تک اس کے اخلاق ٹھیک نہ ہو، معاملات ٹھیک نہ ہو، معاشرت ٹھیک نہ ہو۔ ان سب چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں، انہی چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ ہم دیکھیں کتنی تبدیلی آئی، گھر میں واپس جانے کے بعد ہمارا یہ تصور ہو کہ پہلے سے کیا تعلیم کا اہتمام شروع ہو گیا،
ہمارے حضرات جو فرماتے کہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، کیا اس حساب سے ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہو گئی؟ تعلیم کے ساتھ مذاکرہ اور تعلیم کے ساتھ 6 نمبروں کے مذاکرے کے بعد اور پھر روزانہ کی تشکیل اور روزانہ کے مشورے، تعلیم و تعلم، یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے جو مرد ہیں ان کے بیوت ہیں، ان بیوت میں 5 اعمال ہو رہے ہیں، روزانہ کی 2 تعلیمیں اور ہفتے کے 2 گشت اور روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے اور مہینے کے 6 روزے، اور عورتوں کے لیے ہر 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں 6 روزہ۔ یہ نصاب جو ہمارے بزرگوں نے مقرر کیا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اصل تو پوری زندگی اللہ نے ہم سے خرید لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مومنین کے جان اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے، جان اور مال دونوں خرید لیے ہیں، تو یہ ہمارے کہاں رہے؟ اگر جنت ہمیں چاہیے تو سودا ہو چکا ہے، ہمارے رہے ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن بزرگوں نے ہمارے لیے سہولتیں کر رکھی ہیں، اور اس وجہ سے ہم اتنا مختصر سا وقت ہم لگاتے ہیں، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ عورتوں کا ذہن بنا ہوا ہوتا تھا کہ ہمارے مرد نماز کے لیے گئے ہیں، شاید واپس نہ آئیں اور شہید ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھیج دے اور چلے جائیں اور شہید ہونے کی خبر ہمیں مل جائے۔ وہ انتظار نہیں کرتی تھی کہ واپس آئیں گے نماز پڑھ کے، ذہن اس طرح سے بنے ہوئے تھے۔ اور مرد بھی گھر جا کے اطلاع دینے والے نہیں تھے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، حضور نے ہمیں وہاں تشکیل کر دی ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا، نہیں، وہ بھی تیار ہو کر آیا کرتے تھے ذہنی طور پر۔ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو بھیج دیا، جس مجمع کو جہاں بھیج دیا وہ چلا گیا، گھر پہ اطلاع کی ضرورت کے بغیر۔ وہ گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، اور گھر والوں کو بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں تو سارا نظامی چلے ہوتے ہیں، نظامی سے روزے ہوتے ہیں، سب چیزیں باقاعدہ اصولوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ بہت کمزور ہیں اس لیے ایسا نظام ہے۔ ایک عجیب سا قصہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے یہاں بھائی تحسین کے گھر پہ ایک بزرگ آئے تھے ہندوستان کے، اور انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس بیان میں ایک عجیب قصہ سنایا۔ عام مجمع میں وہ قصہ نہیں سنایا جاتا، لیکن میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا نظام الدین مرکز پر، اور کہا حضرت میں چلے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کتنا خرچہ لائے ہوں؟ کہا حضرت 2000 روپے لایا ہوں۔ تو کہا 2000 میں تو چلہ نہیں ہو سکے گا تمہارا، مہنگائی بہت ہے۔ تو کہا حضرت میں 10 کلو چاول بھی تو لایا ہوں۔ کہا 10 کلو چاول لائے ہو، یہ کیوں لائے ہو؟ کہا میں نے بیوی سے کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، یہ 10 کلو چاول تمہیں دے کے جاتا ہوں اللہ کے راستے میں، روز کے 1 پاؤ پکا لینا اور اسی پہ گزارا کر لینا، آنے کے بعد پھر دیکھ لیں گے، اللہ کر دے گا کچھ انتظام۔ تو بیوی نے کہا تم جا کہاں رہے ہو؟ کہا اللہ کے راستے میں۔ کہا جا تو رہے ہو اللہ کے راستے میں، اور چاولوں کے بھروسے پہ مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ چاول بھی لے جاؤ، مکمل طور پر اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ مجھے پالیں گے، میری فکر نہ کرو، چاول بھی لے جاؤ۔ اس لیے بیوی نے مجھے چاول دے دیے، اب میں چلا آیا اللہ کے راستے میں۔ تو وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ اس عورت کو توکل کا بیان کرنا نہیں آتا، لیکن اس کے پاس اللہ کے اوپر پوری توکل ہے۔ اور یہ جو مرد ہے جو سب کچھ لے کے آ گیا، اس کو ایمان کا بیان کرنا نہیں آتا، لیکن اس کے پاس ایمان اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو ہم ایمان سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، توکل سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسی قربانی والی عورتیں موجود ہیں اور ایسے مرد بھی موجود ہیں۔ نظام الدین مرکز میں 4 مہینے لگا کے جماعت آئی، تو بزرگوں نے کارگزاری سنی، پھر کارگزاری کے دوران ایک سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے مانگنے والا بن گیا ہو؟ تو ایک میواتی کھڑا ہوا، بوڑھا سا تھا، کہا میں نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا ہے۔ کہا کیا سیکھا؟ کہا حضرت میری بھینس مر گئی تھی، میں نے 2 رکعت پڑھی، اللہ سے کہا اللہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے تو بھینس کی ضرورت ہے، تو میری بھینس کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے زندہ کر دی، اللہ نے کر دی۔ اللہ قادر ہے، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں فرق نہیں آیا، ہم بدل گئے ہیں۔ ان اللہ اشترى ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو بدل ڈالیں، ایسی حالت ہماری ہو جائے کہ ہر روز اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو رہا ہو۔ اور اللہ راضی کس طرح ہوتا ہے، یہ بات آخری بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اس کو سن لیجیے ذرا غور سے کہ اللہ راضی کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے رضا کا اعلان قرآن پاک میں فرما دیا
اور یوں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے، چونکہ اللہ نے سرٹیفکیٹ اور شہادت دے دیا ان صحابہ کو قرآن پاک میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی وہ اللہ سے راضی ہو گئے، گھر میں فاقے پر وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اب راضی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں ہوئے، اللہ نے یہ رضا کا میدان بالکل کھلا رکھا۔ آگے یوں فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ رضا کا اعلان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ سے خوف کرنے والے ہوں، خشیت رکھنے والے ہوں۔ تو صحابہ کی خشیت کو ذرا دیکھیے، صحابہ کا خوف دیکھیے اور اس پر ہم چلنے والے ہوں۔ اس لیے حیات الصحابہ کا مطالعہ انفرادی طور پر کرتے رہیں، گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو اور گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نماز کے لیے ان کو بھی آمادہ کرتے رہیں، ماحول بدلا ہوا ہو گھروں کا۔ اب اللہ کے خوف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ کبھی فرماتے کسی پرندے کو دیکھ کر کہ پرندہ تو کتنے مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درخت کے سائے میں پھرتا ہے، آخرت میں تو تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا کیا حال تھا، فرماتی کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں تو مٹی کا ڈلا ہوتی۔ تو یہ آخرت کا اس انداز کا خوف ان کے پاس ہوا کرتا تھا، اور خدمت کا جذبہ ایسا ہوتا تھا جیسے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، گھبرا گئے تو حوصلہ بڑھایا۔ عورتوں اور مردوں سے مل کر ہی دین چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، کہا مجھ پر چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا کہ میں جس غار میں ہوتا ہوں وہاں تو کبھی کوئی آتا ہی نہیں، آج تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کچھ پڑھوایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو مجھ پر بہت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ نے حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھائی، تسلی دی، کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ میں اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس آپ کو لے جاتی ہوں، میں آپ یہ قصہ ان کو بتاؤں گی چونکہ ان کے پاس قرآن کتابوں کا علم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، پھر نوفل جب یہ قصہ سنتے ہیں تو فرماتی ہے تو آخر الزمان نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کا حال تھا۔ بی بی خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کو سلام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے یوں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے جواب دیا وہ السلام، اللہ ہی تو سلام ہے، ومنہ السلام، اور اسی کی طرف سے تو سلام آیا ہے، وعلیک السلام یا رسول اللہ، اور آپ پر بھی سلام ہو اللہ کے رسول۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ سال غموں کا سال شمار ہوتا تھا، غموں کا سال۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ یاد آ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کبھی کبھی آپ گوشت تقسیم فرماتے تو بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کے گھر پہ بھی گوشت لے جاؤ۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول آپ بی بی خدیجہ کو یاد کر کے کیوں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کیوں رو پڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بی بی خدیجہ کے نعم البدل عطا فرما دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کا تو نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری عورتوں کے اندر ایسے جذبات ہوں، دین کے بارے میں اتنی متفکر ہوں، دین کا غم ان کے دلوں میں سما جائے، اللہ کے راستے میں 3 دن پر اکتفا نہ کریں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ جیسے چھوٹا بچہ نرسری سے پڑھ کر PhD کر لیتا ہے، پھر نورانی قاعدے سے لے کر مفتی بن جاتا ہے، جس طریقے سے دینی اور دنیاوی تعلیم میں بچے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم 3 دن سے شروع کر کے ملکوں کی نیتیں کریں کہ آگے چل کر ہمیں اللہ ملکوں میں لے جائے گا۔ عورتیں کم ہمت نہیں ہیں، الحمدللہ عورتوں کی بھی جماعتیں ملکوں میں پھر رہی ہیں۔ تو ہم اس 3 دن میں ہی اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تو ہمارے لیے بھی آسان کر دے، ہمارے مردوں کے لیے بھی آسان کر دے،
ہر سال 4 مہینے اور 6 مہینے کی ترتیبیں اللہ بنوا دے، اس بات کی کوشش کریں اور زندگی کا رخ بالکل بدل ڈالیں۔ ہماری زندگی میں سادگی ہو، پردے کا پورا اہتمام ہو، عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ گھروں کے نقشے بدلیں کہ جتنی عورتیں ہم سے ملاقات کے لیے آئیں ان کے ساتھ ہمیشہ دین کی باتیں ہوا کریں۔ جس تقریب میں بھی ہم جائیں، کسی سے ملاقات کے لیے بھی جائیں، وہاں بھی اللہ رسول کو ایمان و یقین کی اور اعمال کی باتیں ہوں، اور ان باتوں کو لے کر ہم دنیا میں پھرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ 2 مہینے کے بعد پھر ہم سیر و ضا کے لیے نکلیں گے، اس کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں ملاقاتیں ان کی بھی تشکیل کیا کریں، اور یہاں سے نقد جماعت کی کوشش کریں، اللہ سے مانگ لیں یہاں سے بھی کوئی نقد جماعت نکل جائے۔ اللہ قبول فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔